جو جس کام کے لیے بنا، جو کام جس کے لیے بنا، وہ دونوں ایک دوجے کے جوڑے ہیں، دونوں ایک دوجے کو تلاش کرتے ہیں۔ جس شے کو تم دیکھتے ہو وہ شے تمہیں دیکھتی ہے۔ ابھی اس بات کو ذرا گہرائی میں سمجھنا، اللہ لامحدود اور لامحدود، لازوال، واحد واحد واحد، جس کا وجود کسی ابتدا کے بغیر ابدی اور بغیر کسی خاتمے کے ابدی۔ اللہ احد، یہ وہ واحد اور واحد وجود ہے جس کا وجود کسی بھی تبدیلی یا رد و بدل کے تابع نہیں، اس لیے ہر شے اس کے احاطۂ علم میں واضح ہے۔ جو بھی کوئی واقعہ ہمارے سامنے آ جائے یا ہم کسی ہونے والے واقعے کے سامنے آ جائیں، جو ہماری نگاہ سے گزرے، ہماری توجہ میں آ جائے، جو بھی کچھ ہم محسوس کرتے ہیں، اب اس بات کو ذرا سمجھنا کہ جو بھی ہم محسوس کرتے ہیں، کر رہے ہیں، جاگتی حالت میں یا خواب میں، ان دونوں حالتوں میں جو بھی ہم محسوس کرتے ہیں، جس بھی واقعے پہ ہماری نگاہ گزرتی ہے، وہ واقعہ ہماری نگاہ کے لیے بنا ہوتا ہے، جاگتی حالت ہو یا خواب کی حالت ہو۔ اللہ اپنی انہی صفات الہی کے ذریعے اپنی تخلیقی سرگرمیاں دنیا میں ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعات محض واقعات نہیں، یہ اس کا علم ہے جو ظاہر ہوتا ہے ہم پر احساس کی شکل میں، محسوس کی شکل میں۔ ہر شے خدائی نام کا ایک پہلو ہے، ہر شے، ہر وجود، ہر واقعہ جو ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، وہ اس کے تخیل میں ہے، وہ اس کے علم میں ہے۔ جو بھی دکھتا ہے، جو بھی وجود میں نظر آتا ہے، حقیقت میں یہ وجود ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی دوجا موجود ہی نہیں۔ اللہ اپنے تخیل کو علم میں لایا، پھر ان موجود واقعات جو اب آمنے سامنے ہیں، وجود کے ان دائروں کو عدم وجود سے وجود میں لایا، تو پوری مخلوق عدم وجود سے وجود میں تبدیل ہو گئی، ظاہر ہو گئی، اور بالآخر اس کی اصل میں واپس لوٹ جانے والی ہے، لوٹ جائے گی۔